آپ کو میں 2 دعائیں بتاتا ہوں، یقین جانیں ان دعاؤں کا اہتمام آپ ضرور کیجیے۔ یہ جو 2 دعائیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اس دور میں اگر آپ عذابات سے بچنا چاہتے ہیں، اس دور میں اگر آپ اللہ کے غضب اور غصے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو گناہ کی ہے اس کی مجھے سزا نہ ملے، تو پھر ان 2 دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بعض دفعہ انسان پہ ایسی مصیبت آتی ہے، وہ کہتا ہے میرا فلاں گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ حال آیا ہے، تو معلوم ہوا اس گناہ پہ اب پکڑ ہوئی۔ اس لیے یہ جو 2 دعائیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ان دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیے۔ مجھے پتہ ہے اس میں آدھا مجمع بے طلب ہے، کچھ لوگ ایسے تو طلب والے آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کچھ ہم سننے کے لیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار جلدی سے بات ختم اور ہم جائیں۔ لیکن جو طلب والے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، جو بے طلب ہے ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو دعائیں میں آپ کو دے رہا ہوں نا، آپ اس کی قدر کیجیے۔ اگر اپنے آپ کو، اپنی اولاد اور نسلوں کو رب کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ جو 2 دعا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان دعاؤں کا آپ ضرور اہتمام کیجیے، ان کو یاد کیجیے۔ یہ میرا بیان ابھی جو ہے یوٹیوب چینل ہمارا جو شفائی بول ہے اس پہ یہ کلپ جائے گا۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس دعا کو یاد کریں، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ میں آپ کو بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں، بہت بڑا تحفہ۔ اب میرے مرشد نے ایک نصیحت کی کہ جو تیرے پاس آئے تو سوچ کے میں نے ان کو دیا کیا ہے۔ یہ آئے تھے، یہ خالی ہاتھ تو نہیں جا رہے کہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کو بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ آپ اس کی قدر کیجیے، اور اس دور میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ جتنے عذابات آ رہے ہیں یہ عذابات سے اللہ آپ کو بچائے۔ اس میں ایک دعا کیا ہے؟ اللہم لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا۔ اے میرے مولا، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ میرے برے اعمال کا مواخذہ نہ کرنا، میرے برے عملوں پر، میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ کرنا۔ اللہم لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہ ایسے لوگوں کو مجھ پہ مسلط نہ فرما جو مجھ پہ رحم نہ کرے۔ ایک تو یہ دعا پڑھی، آپ ترجمے پہ غور کریں کتنا زبردست الفاظ ہے۔ اللہم لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ ایک اس دعا کو پڑھے۔ اچھا، نماز کے آخر میں اتحیات میں جب رب اجعلنی پڑھ لو نا، اس کے بعد اس کو پڑھے، سجدوں میں جا کے پڑھے، ویسے پڑھے، مانگے، پڑھے بھی اور مانگے بھی۔ اور دوسری دعا یہ ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے میرے مولا، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرما، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما، وعافنا قبل ذلک، اے میرے مولا ہمیں عافیت دے قبل اس سے کہ یہ چیزیں ہم پہ آ جائیں۔ اتنے زبردست الفاظ ہیں، آپ ان دعا پہ غور کیجیے۔ ایک بندہ کہنے لگا مجھے بلا وجہ پولیس آئی گھر سے اٹھا کے، کوئی میرا جرم نہیں تھا، مجھے تھانے میں بند کر دیا، کوئی سفارشی نہیں تھا، پر ساری رات میں گڑ گڑا کے رب سے کہتا رہا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کئی ساری رات میں اس دعا کو پڑھتا رہا۔ صبح خود وہ پولیس والا ہے، کہنے لگا ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، غلطی میں پکڑے کہ آپ چلے جائیں، ورنہ جان ایسے نہیں چھوٹتی ہے، غلطی میں بھی چلے جائے پھر بھی کچھ دے کے آنا پڑتا ہے، ویسے جان نہیں چھوٹتی ہے۔ لیکن اس دعا نے بغیر کچھ کیے ہوئے جان چھڑوا دی۔ یہ 2 دعاؤں کا آپ اہتمام کریں گے نا، اللہم لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور دوسری اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ آپ اس دعا کو خود بھی پڑھیں، اپنے گھر میں بھی بچوں کو سکھائے۔ اس دور کی یہ انتہائی اہم ضرورت ہے یہ دعا پڑھنا، آپ اس کی ضرور قدر کیجیے۔ یہ بہت بڑا تحفہ آج آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا